وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کسی زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کسی زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان، اہل بیت پاک سے گستاخیاں میں باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ علی نور وصلی اللہ علی نور کجو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا وصلی اللہ نور اگر نام محمد را نیا مرد شفیع آدم اگر نام محمد را نادم یافت توبہ ننول غرق نجینا نادم یافت توبہ ننول غرق نہ یوبز بلارات نہ یوسف حشمت و جاہت نہ یوبز بلارات نہ یوسف حشمت و جاہت نہیں سا آمد سیادم نہیں سا آمد سیادم نموسا ید بیدا وصلی اللہ علی نور جسر سینا نشران کا برخان زے میرا جش جمی پرسی زے میرا جش جمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا زے میرا جش جمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور وصلی اللہ علی نور وصلی اللہ علی نور
اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ضرور چلیے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں بار ہم کو سنا. اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام. ایک میرا یہ رحمت پہ دعویٰ نہیں تاکہ ساری امت کے لاکھوں یہ محفل میلاد النبی شریف اور ذکر شہدائے کربلا حسنین کریمین طیبین طاہرین صحابہ کرام اہل بیت نبوت کا تذکرہ. جناب فرحان صاحب تشریف فرما ہے. آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام فرمایا. رب تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. یہ صاحب راضی ہیں انہوں نے تلاوت کی ہے قصیدہ شریف پڑھا نام. اللہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ ان کو اپنے لطف و کرم سے نہایت خیر و برکت کے ساتھ پروان کروائیں. ضرور چلیے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعما نوالہ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ کا ذکر بھی فرمایا اور حضور کے معیت والوں کو ذکر والذین معہ. یاد رکھنا چاہیے معیت میں حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ کرام حضور کے ساتھ پھر حضور کے اہل بیت میں جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اہل بیت ہر وقت حضور کی معیت میں. تو اس آیت مبارک میں حضور کے صحابہ کا ذکر دیا اور اہل بیت کا ذکر دیا اور ذکر ایسے پاکیزہ انداز سے ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ ہلکا یاراں وہ بلے شم کی طرح نرم وزن حق و باطن ہو تو فولاد ہے مومن. حضور کے سب صحابی اور سب اہل بیت آپس میں سیر و فکر تھے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو احترام کرنے والے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے. آپس میں وہ نہایت رحیم نہایت نرم اور جب حق اور باطل کا مال کا آ جائے تو وہ فولاد کی طرح ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. کچھ لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. جھوٹے مدعی نبوت حضرت ابو بکر صدیق
آنی چٹان کی طرح ان کے مقابلے کے لیے کھڑا سبحان تو جب کربلا میں یزید و یزید کی فوجیں سامنے آئیں تو امام حسین علیہ السلام سینہ سپر ہو گئے، سردار ندار جگ در دکتے یزید اپنا سر مبارک کٹا دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں۔ وہ پتہ چلا والذین معہم حضور کے صحابی اور حضور کی اہل بیت وہ سب آپس کے اندر متحد تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں یہ چند باتیں بتاتا ہوں کہ دیکھو صحابہ کرام اور سلف صالحین حضور کی اہل بیت کا کتنا احترام کرتے۔ یہ حدیث پاک ہے، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ دونوں اکٹھے بازار میں جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کے بازار میں گلی، وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ اتفاق سے اپنی جان کے لائق ان میں امام حسن بھی کھیل رہے تھے۔ امام حسن کا بچپن تھا، امام حسن بھی کھیل رہے تھے اور صدیق اکبر علی مرتضیٰ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا امام حسن کو تو محبت سے عقیدت سے اپنے کندھے پر بٹھایا۔ اب ان کے دلوں میں اہل بیت کسی جب انہوں نے کندھے پہ بٹھایا حضرت علی مسکرا رہے۔ یہ ایک وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب مسئلہ خلافت پر تشریف فرما ہوئے، اسلامی سلطنت میں توسیع ہو رہی تھی، شام بھی فتح ہو گیا، مصر بھی فتح ہو گیا، ایران عراق تو سلطنت اسلامیہ کے جو امور تھے وہ بہت پھیل گئے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلطنت کے امور میں مشغول تھے اور قریش کے بڑے بڑے سردار باہر انتظار میں بیٹھے تھے کہ آپ انہیں آنے کی اجازت دیں۔ ان میں حضرت عمر کے صاحبزادے بھی تھے بیٹھے۔ اتنے میں امام حسن یا امام حسن دونوں میں سے ایک صاحبزادے آئے، کسی کام سے حضرت عمر سے کچھ عرض کرنا ہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ لوگوں کی بہت بھیڑ ہے واپس جانے لگے۔ لیکن حضرت عمر نے دیکھ لیا، ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو آدمی کو بھیج کر ان کو بلوایا، فرمایا شہزادے آپ کیسے آئے تھے، آپ کو کیا کام تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میری یہ عادت تھی، لیکن میں اس لیے واپس چلا گیا کہ جو بڑے بڑے سرداران قریش ان کو بھی حاضری کی اجازت نہیں، بلکہ آپ کے اپنے صاحبزادے بھی باہر بیٹھے، تو میں نے سوچا کہ مجھے بازیابی کہاں ہوگی۔ حضرت عمر نے فرمایا اے شہزادے آپ کا معاملہ اور ہے، لوگوں کا معاملہ اور ہے، آپ کو اجازت عام ہے، جب چاہیں تشریف لایا کریں، آپ کے لیے کوئی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ علی پر شریف، حضرت قبلہ پروفیسر صاحب۔ یہ واقعہ کس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، ان کے دلوں میں نبی اکرم علیہ السلام کی قرابتوں کا کتنا احترام تھا۔ ایک واقعہ اور سنانا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، وہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن
رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھی، آپ کے صاحبزادے یا پوتے جو ابھی خود سال تھے وہ تشریف لائے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی تعلیم کے لیے کھڑے اور ان کو اپنے پاس مسند سائے پہ بٹھایا اور جو کچھ انہوں نے فرمایا ان کو پورا کیا جو تعمیل حکم۔ جب وہ صاحبزادے چلے گئے آپ سمجھے کہ امام حسن کے پوتے تھے، جب وہ چلے گئے تو کسی درباری نے یہ سوال کیا کہ اے امیر المومنین، یہ صاحبزادے کو قابل تعلیم ہے کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے ان کی بہت تعلیم کی، ان کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، ان کو اپنے مسجد پر بٹھایا۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمانے کے یہ بتاؤں کہ اگر آج سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت دنیا میں تشریف فرما ہوتی اور وہ مجھے ملاحظہ فرماتی کہ میں ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کا کتنا ادب کر رہا ہوں تو وہ خود ہوتی یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو وہ مثال کہ ہاں وہ خود فرمایا بس میں کہیں کے لیے ان کا ادب لہٰذا خاتون جنت خود ہو جائیں، خاتون جنت خود ہو جائیں تو حضور خود ہیں۔ اب ضرور شریف پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے مضمون کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام سلف صالحین سب اہل بیت کی بہت تعظیم کرتے۔ اب کربلا کے واقعے سے متعلق اختصار کے میں کچھ مضمون حضرت امام اہل سنت غزالی جمع رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات میں سے بیان کرتے۔ اب فرماتے ہیں امام حسن بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید۔ آپ جانتے ہیں امام حسن زہر بھی شہید ہوئے، امام حسین تلوار بھی۔ تو حضور غزالی جمع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ حضور کو یوں سمجھ لو جیسے ایک درخت کی جڑ اور اصل ہے، اور امام حسن امام حسین اس درخت کی شاخیں ہیں۔ تو شاخوں کے اوپر جو پھل لگے گا، جو پھول لگے گا، اصل میں وہ جڑ کا ہی کمال ہے۔ درخت کی جڑ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ امام حسن امام حسین وہ اسی پاک درخت کی شاخیں ہیں۔ تو ان شاخوں پر امام حسن کی شاخ پر شہادت سری کا پھل لگا، امام حسین کی شاخ پر شہادت جانی کا پھل لگا۔ حقیقت میں وہ حضور کا پھل ہے۔ اب ان کی تھوڑی تفصیل جانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 4 نعمتیں ہیں، بڑی 4 نعمت۔ وہ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ نبی پاک علیہ السلام میں تو ساری نعمتیں حضور کے اندر ہیں۔ شہادت کی نعمت بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن حضور کو ہر نعمت کو حضور ان کا ہر قدمہ۔ جب حضور میں شہادت بظاہر نظر نہیں آتی، اس کا کیا مطلب؟ ہمیں بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پاک سے وعدہ فرمایا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو اللہ پاک نے حضور سے فرمایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی کوئی شخص
آپ کو توبہ قتل کرنے شہید کرنے پر قادر نہیں ہوگا. اللہ کو بلے تو ایک طرف تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا, کوئی شخص آپ کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا. دوسری طرف شہادت کا رتبہ پھر وہ کیسے حاصل ہو, یہ عظیم پھر شہادت کی دو قسمیں, ایک ہے خفیہ جس جگہ زہر کھلا دیا وہ خفیہ شہادت, ایک ہے ظاہری شہادت جیسے سلمان. تو یہ دونوں قسم کی شہادتیں تھیں. بظاہر کوئی انسان حضور کو شہید کرنے پہ قادر نہیں تھا, تو رب تعالیٰ نے حسنین کریم میں حضور کے ہی کمالات کو ظاہر کیا. اللہ فکر دیکھو, امام حسن کو جہیز دیا گیا, نبی پاک علیہ السلام خیبر میں تشریف لے گئے. ایک یہودی نے گوشت میں زہر ملا دیا, حضور نے ان کا ایک لقمہ کھایا, ایک صحابی نے بھی لقمہ کھایا, صحابی فوراً شہید ہو گئے. لیکن حضور نے وہ لقمہ پھر فرمایا یہ اس میں زہر اتنا کارکردہ کہ صحابی فوراً شہید ہو گئے. لیکن اللہ کا وہ وعدہ تھا, اے پیارے نبی آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا. تو رب کریم نے وہ زہر تھا اس کا اثر کو پہنچایا, لیکن موجودانہ طور پر حضور کو زندہ رکھا. جب حضور کے وصال مبارک کا وقت آیا تو حضور فرماتے تھے وہ زہر جو ہم نے چکھا تھا آج اسی کا اثر رہے گا. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تلواروں سے. احد کے میدان میں حضور پر کفار نے حملہ کیا, حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا, وہ خون بہا تو وہ شہادت کی حقیقت وہاں جمع ہو گئی. خون بہا اور دندان مبارک کا ایک پارا جو ہے جدا ہو گیا. شہادت جائے میں یہی بات ہے, خون بہ جائے, جسم کا کوئی حصہ جدا ہو جائے, وہ شہادت کی حقیقت آ گئی. تو حضور کو اللہ پاک نے شہادت کی حقیقت وہاں حضور نے رکھی, اور کربلا میں امام حسین نے وہ شہادت کو ان کا مکمل. یہ مضمون غزالی زمان میں بیان. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمی کمالات کے جامع حضور نبوت, صدیقیت, شہادت اور خانیت سب نعمتیں حضور نے جمع, اور حضور سب چشمہ ہر نعمت کے, اور حسنین کریمین کی شہادت حضور کی شہادت کا خون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللہم صلی